السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام بزرگوں اور امت کی ماؤں بہنوں، بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا ہوں، میرے کو کیا حکم ہے اگر میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ 6 عذر لے کے آئے، تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں تو مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کا آواز آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں۔ یہ صفات تھی، ایسے صحابہ تھے جو سچ بولتے تھے۔ تو اسی طرح وہ 6 عذر لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، گرنے کا اندیشہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گڑھے ہیں، کھڈے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خونخوار جانور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کا موسم ہے، یعنی 6 عذر لے کے آئے۔ تو 6 عذر میں انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اذان کا آواز آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی۔ تو مسجد آئے، نماز پڑھے۔ تو ہم لوگ ہیں کہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، تھوڑا بخار آ گیا، تھوڑا کام ہو گیا، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، کرکٹ چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ سیریز چل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اس کے بعد واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، بزنس کا معاملات ہے، دوست آیا ہوا ہے، پڑھائی کر رہے ہیں، بہت ضروری کام کر رہے ہیں، تو یہ عذر لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اذان ہوئی جماعت کو مس کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، سال میں عید کی نماز پڑھتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے بھائی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ یہ سب عذر، ایک نابینا صحابی تھے، ان کو نماز کی چھوٹ اللہ کے نبی نے دی، تو ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، اس پہ غور کریں، یہ ہمارے میں کوتاہی ہیں۔ شیطان کا جو ہے نا، ہم کو پورا اس میں شیطان انوالو ہے کہ ہمیں اس میں تاخیر کرا دیتا ہے، یار یہ کام کر لو، اس کام کو ضروری کرنا ہے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائی، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، ورغلاتا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ اس نے ہمیں تو جہنم میں بھیجنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے معاہد کرایا تھا کہ اللہ مجھے چھوٹ دے دو کہ میں جو میری طرح میرے بندے ہوں گے نا، میں نے غافل کروں گا، جو تیرے بندے ہوں گے وہ تو تیری اطاعت کریں گے۔ تو یہ ہم سب میں کمزوری ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی سنیں گے۔ اللہ نے پھر کیا بولا کہ ٹھیک ہے، چاروں طرف سے تمہیں وار کرنے کی اجازت ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ میری عبادت کریں گے اور تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی اوپر سے دعا جب کرتا ہے انسان، اٹھاتا ہے تو سیدھا اللہ کے ساتھ لنک لگتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ لنک، اس طرح وہ بچ جاتا ہے۔ 2 راستے کھلے ہمارے لیے، 4 راستوں پہ اس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، لیکن 2 راستے اوپر اور نیچے والا کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، 2 راستے کھلے ہیں۔ جتنا مرضی تمہیں شیطان اپنے جھانسے میں ڈالے، اپنی طرف مائل کرے،
تاخیر ہو جائے، سمجھ لو شیطان تمہیں لیٹ کر رہا ہے، تو وہ استغفار پڑھیں اور اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے فوراً مسجد کو جائیں۔ خدا نخواستہ سو گئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، جب اٹھیں فوراً نماز کو ادا کریں، نماز کی معافی ہے ہی نہیں۔ تو یقیناً انشاءاللہ آپ سب نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کی باتوں کو بتانا۔ جتنے ہم سن چکے ہیں ہم سب کا فرض ہے اس کو آگے پھیلائیں۔ علماء بتاتے رہتے ہیں، بیچارے بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوتاہیاں ہیں، مانا کہ ہم خطا کار ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اتنا تو ڈر رکھو نا کہ یار کل میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے لیے شفاعت کریں گے؟ جان بوجھ کے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی الارم لگاتا ہے، چلو اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 8 بجے کا لگاتا ہے، تو اس نے پکی منافقت کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ میں نے 8 بجے اٹھنا ہے، میں نے اپنی دنیاوی کام کرنا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ایک کام نہیں ماننا۔ تو ایک آدمی فجر سے پہلے کا الارم لگاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر نہیں اٹھ سکا تو اس نے کوشش تو کی ہے نا، اللہ سے تو ڈرا ہے نا کہ یار میں نے الارم لیکن بیچارہ نہیں اٹھ سکا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ معافی کی گنجائش کر دیں گے۔ اور ایک جو بالکل ہی 8-9 بجے کا لگا رہا ہے الارم کہ میں نے اٹھنا ہی اتنے بجے، یعنی اللہ کے ساتھ پکی دشمنی ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے کام کرنے، اللہ رسول کی میں نے بات نہیں سننی، تو اس کے لیے کیا خیر ہوگی؟ آپ بتائیں اس کے لیے کیا خیر ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، نماز بہت ضروری ہے۔ نماز بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو اپنے بیڈ پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہر حالت میں۔ پانی نہیں ہے تو یمم کر کے نماز پڑھے، مسافر ہے تو سفر ہے نماز پڑھے، اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، نماز جو ہے ہرگز نہیں چھوڑنی۔ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ پاک کی پابندی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی کام کریں گے، اور اسی میں بھی کامیابی ہے۔ دین اور دنیا دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آئے ہو جمع کرنے کے لیے، اعمال کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، اور اس کا پھل آخرت میں ملے گا جنت کی صورت میں۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، آخر میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، جب وہ سجدے کا حکم ہوگا تو لوگ سب سجدہ کیے ہوں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر جھک نہیں سکے گی۔ اس میں تختیاں، جیسے تختی کسی کو لگا دینا، پیچھے باندھ دیا جائے، کھمبے کے ساتھ باندھو، کیسے وہ نیچے سجدہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے۔ ان کی کمروں میں وہ چیز ڈالی جائے گی کہ وہ سجدہ نہ کر سکے، پھر وہ بولیں گے ہائے ہلاکت آ گئی۔ سب لوگوں کو دیکھیں گے سجدہ کر، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ہائے میرے رب ہلاکت آ گئی، میں برباد ہو گیا۔ پھر اسے پتہ لگ گیا کہ میں دنیا میں جو کرتا تھا میں تو غلط کرتا تھا۔ کامیابی اور فلاح یہ وہی لوگ پا کے جو سجدے میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیسا وہ منظر ہوگا؟ کیسے تم لوگوں نے صلاح کو ترک کیا ہوا ہے؟ نمازوں پڑھو یار، حی الصلاح حی الفلاح، 5 ٹائم مؤذن جو اللہ کا منادی ہے، بندہ ہے، وہ 5 ٹائم آپ کو اللہ کے گھر میں پکار رہا ہے، یہ اللہ کی منادی ہے، اور تم اس کو ترک کیے ہوئے، دنیا کے کاموں کو افضل سمجھا ہوا ہے۔ افسوس، نادانو افسوس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخم حالت میں تھے، جب انہیں خنجر مارا گیا، ملون نے اسے خنجر مارا، تو اس زہر والا خنجر تھا، تو اس کی درد کی شدت سے آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب اٹھتے تھے اور یہی بولتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا تو مجھے بتا دینا۔
تو خلیفہ دوم تھے وہ، کتنی نماز کی فکر تھی انہیں، اور کہتے تھے خبردار جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ۔ تو ایسے ایسے بھی بندے تھے یار، ایسے ایسے بھی صحابی تھے، اللہ کے نبی تھے کہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی بھی دیکھیں نا کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان میں پیروں میں ورم آ جاتا۔ اکثر تو اماں عائشہ دیکھتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی گزر تو نہیں گئے، خدا نہ خواستہ، انہیں پھر وہ ہلکی سی کاٹ چونٹی سے اپنا یعنی دباتے تھے پیروں سے، پھر جنبش لیتے تھے، یعنی ہاں، تو ایسی نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک بار صحابی بولتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، رات کو وہ قیام کرتے تھے، تو وہ بھی آ گئے قیام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، تو صحابی کو اپنی نماز مختصر کرنا پڑی۔ وہ تو انبیاء علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 5 نمازیں عطا کی گئی۔ جب آپ آسمانوں پہ گئے، اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو 5 نمازیں عطا کی گئی، پہلے تو 50 عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آتے تو بولتے ہیں یار جاؤ، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، آپ کی تو امت یہ نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر آپ گئے، پھر 40 ہوئی، 30 ہوئی، 20 ہوئی، پھر 5 ہوئی، تو پھر بولے اور بھی یہ کام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے، اتنا بھی نہیں پڑھ سکیں گے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے پہ کہ 5 نمازیں دی گئیں اور اس کا اجر 50 کے برابر کر دیا گیا، تو ہم لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یار نمازیں پڑھا کریں یار، بدبخت ہے وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا، فجر کو سویا رہتا ہے، اپنے کھیل کود میں لگا ہے، دنیا کے تماشوں میں لگا ہوا ہے۔ عبرت حاصل کرو ان قوموں کو جو پڑھی ہوئی ہیں، منو مٹی کے نیچے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے یار، ایک اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، منہ دی ہے، زبان دی ہے، کان دی ہیں، ہاتھ پیر دی ہیں، آپ کو سلامت پہ کتنا خوبصورت بنایا آپ کو۔ ایک ایک سانس کا احسان نہیں اتار سکتے۔ پانی جو پیتے ہو، جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ کی صورت میں دیا، جو گھر دیا، جو بیوی دی، جو اولاد دی، یہ کتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم اللہ کی اطاعت نہ کرو تو پھر تمہارے لیے بدبختی ہے یار، بدبخت ہو تم لوگ۔ میں ہر وقت یہی بیان کرتا رہتا ہوں یار، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نماز میں کامیابی، خوف خدا کرو یار۔ اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، اذان کے وقت سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ نماز تو پڑھنی نہیں نا، اپنے کاموں میں لگے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہیں۔ ہر کیٹیگری کا بندہ ہے، ہر کیٹیگری کا بندہ لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب ان کے پاس جاتے ہیں یار کپڑے نہ پاک ہیں، اچھا آپ لوگ جاؤ نماز پڑھ لیں گے، عذر و بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، انشاءاللہ دعا کریں جی، ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا تو نماز شروع کریں، نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ابھی ٹائم کیا پڑا ہے یار، کل یہ تھوڑی دیر بعد تمہاری موت ہوگی تو تم اوپر کیا لے کے جاؤ گے؟ اپنے اعمال نامے میں تم کیا لے کے جاؤ گے؟ دنیا کے کام لے کے جاؤ، یہ بھائی تمہیں نہیں بچائیں گے، یہ تو نہیں بچائیں گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پھر واپسی کا موقع نہیں ہے، یہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک بار گئے قبر میں خلاص تمہاری قیامت ہو گئی۔ قیامت کا انتظار جو کر رہے ہو نا کہ آنی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھو یار، نماز بہت ضروری ہے۔ ایسے ایسے صحابہ تھے تیر لگتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خون نکل رہا تھا، پھر خون کی وجہ سے
نمازوں کو مختصر کر کے اپنا سلام پھیرتے ہیں. ایسے صحابات ہیں. اور تم لوگ بدبخت نماز کو چھوڑ رہے ہو. جنگ کی حالت میں، جہاد کی حالت میں نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے. پہرا دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، پھر وہ جو پہرے دیتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے. کربلا میں کیسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کیسے نمازیں پڑھتے تھے. جنگ بھی ہو رہی ہے، جدال بھی ہو رہے ہیں، اور نمازوں نہیں چھوڑ رہے، نمازوں کو نہیں چھوڑ رہے. یہ جو زمین ہے نا جدھر آپ سجدہ کرتے یہ بھی آپ کی شہادت دے گی. اس نے ادھر سجدہ کیا ہے، فلاں مسجد بولے گی اس نے ادھر سجدہ کیا ہے، فلاں جگہ بولے گی اس نے ادھر سجدہ کیا ہے. اور جگہ بدل بدل کے نماز پڑھا کرو، جگہ کو بدل بدل کے ہر جگہ پہ سجدہ دیا کرو. اکثر دیکھا ہوگا نماز جماعت پڑھ کے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ، پھر وہاں پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں. اس طرح ہر جگہ پہ اپنا سر کا سجدہ دے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی اور ہر جگہ سجدہ دینا. میں تو اکثر مسجد ڈھونڈتا ہوں، جدھر ڈھونڈتا ہوں پھر آگے کوئی اور مسجد ہوتی ہے جہاں میں اپنا کام کرتا ہوں، وہاں جا کے جہاں میرا کام ختم ہو وہاں پہ اپنا مسجد دیکھتا ہوں، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں نماز. اور فکر رہتی ہے کہ یار اگلی نماز میں نے اس مسجد میں پڑھنی، اگلی نماز میں نے اس مسجد میں پڑھنی. ایک بار پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. تو بتلایا گیا کہ جس بندے کو فکر ہوتی ہے نا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی اور میں نے وہ کام اتنے وقت میں ختم کرنا ہے تاکہ مجھے اگلا ٹائم اس مسجد میں ملے، سمجھ لو وہ نماز قبول ہوگی. اور جس میں سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، سمجھ لو وہ نماز قبول ہوگی. اور جس نماز میں پورا دھیان دیا اللہ کے سجدے میں، یعنی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بس وہ نماز قبول ہوگی. اور جس جگہ آپ نے سجدہ سکون کے ساتھ کیا، پورا ہر رکوع پورا ادا کیا سکون کے ساتھ، وہ نماز قبول ہوئی. تو وہ نماز میں کیا ہے کہ سجدہ بھی ایسے کیا جیسے کوا ٹھونگے مار رہا ہے، مرغا کھانا ٹھونگے مار رہا ہے. وہ کیا ہے، وہ تو آپ نے زے غراب بولتے ہیں عربی میں، زے غراب جیسی آپ نے جلدی جلدی ٹھونگے ماری اور نماز پڑھ لی. وہ نماز کو نہیں ہوتی. دوسرا دھیان دنیا میں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز نہیں قبول ہوتی. تیسرا دکھاوا کر دیا جناب، فلاں بندہ بہت بڑا شیخ بیٹھا ہے، بہت بڑا آدمی بیٹھا ہے، وزیر بیٹھا ہے، جنرل بیٹھا ہے، کرنل بیٹھا ہے جناب، بہت بڑا آدمی بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری نمازیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ دکھاوا کر رہے ہیں. دکھانا کس کو؟ اللہ کو دکھاؤ یار. کسی کو کیا نماز دکھانی، یا کس کو کیا دکھا کے نماز پڑھنی؟ اللہ کو نماز پڑھنا. ہاں بعض بولتے ہیں کہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں یار دکھاوا، وہ بھی غلط کرتے ہیں. مسجد میں آؤ سب کے سامنے اللہ کو سجدہ کرو، اس کو نہیں دکھاؤ. بولو یار مسجد میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کی رضا کے ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو نمازیں جو تبلیغ والے کیا ہوتے ہیں، تبلیغ والے آپ کو آخری 10 صورتیں یاد کرواتے ہیں. مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے جو مذاکرہ کراتے ہیں. ہر آدمی آخری 10 آیتیں سنا رہے ہیں. کم از کم جماعت تو کرا لو گے نا، شرمندگی تو نہیں ہوگی نا مجھے کوئی آیت نہیں آتی. فاتحہ کو صحیح کراتے ہیں. اس کے بعد اپنا وطر کی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. تم لوگ بولتے ہیں تبلیغ والے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صحیح دین کو سکھاتے ہیں. بھائی اب کتنے آدمی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، سورۃ فاتحہ کا نہیں پتہ، نماز کے بارے میں نہیں پتہ، اتحیات کے بارے میں نہیں پتہ، اس کے بارے میں اپنا قرآنی آیتوں کے بارے میں وہ سکھاتے ہیں. میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو سیکھو نا یار، سیکھو. موبائل لینا ہے تم مارکیٹ میں بھاگتے ہو بھائی، اور 10 جگہ پوچھتی ہو اس کتنی ریم ہے، کتنی اس میں یہ ہے کیا ہے، اور بیٹری کتنے ہے، اور اس کا پرائس کتنے ہے، کدھر سے سستا ملتا ہے. تو نماز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، صورتوں کے بارے میں نہیں یاد کر سکتے. ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں جنہیں یاد بھی ہے، بندے بھی ہیں یاد کر رہے ہیں، اور جو اچھے آدمی ہیں ایسے لگے ہوئے ہیں دین میں یاد کر رہے ہیں. سیکھو میرے بھائی، سیکھنے میں سب کچھ آتا ہے.
نماز کو ترتیب سے سیکھو. بہت کوتاہی ہیں نماز جنازہ نہیں آتی. اس کے بعد صلاۃ جو فجر کے بعد جو پہلی سنتے ہیں 2 رکعت جو سنت رسول ہے, اس کو کبھی نہ چھوڑیں. پہلے پڑھ کے گھر سے پڑھ کے جائیں یا مسجد میں پڑھ کے جائیں. اگر جماعت ہو رہی ہے, خدشہ ہے کہ جماعت میری چھوٹ جائے گی, تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. پھر اشراق کا ٹائم ہوتا ہے, پہلے سنت ادا کریں, پھر اپنا اشراق کے نفل ادا کر لیں. تو اشراق کا ٹائم بھی ہوتا ہے, اس ٹائم میں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں, قرآن پاک پڑھیں. پھر جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اپنا اشراق کے نوافل پڑھیں, اور 2 رکعت نوافل جو پڑھتا ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنا اجر ہے, تم لوگ سمجھو تو اس کو. تم لوگوں کو ہے ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں, اپنے بس سیاست کی باتیں کر رہے ہو, فلمیں ڈرامے کے بارے میں, ہیرو کون ہے فلاں. ہمارے اصل ہیرو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے نبی ہیں, جو ہماری شفاعت کریں گے. ارے یار, ان کی داڑھی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اپنا سنت, یہ سنت رکھیں. پگڑی پہنتے تھے, نماز کے ٹائم کم از کم پگڑی پہن لیں, ٹوپی رکھ لیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں. بعض لوگ ایسے گندے گندے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں جو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اگر وزیر کے پاس جانے ہیں, VIP جناب ٹائی پینٹ شرٹ لگا کے جاتے ہیں اور کاٹن کے سوٹ لگا کے جاتے ہیں. اللہ کے گھر جا رہے ہو, اچھے کپڑے پہنو, مسواک رکھو, عطر جیب میں رکھو, کم از کم لگاؤ, معطر کرو, تمہاری خوشبو سے لوگ معطر ہوں. فرشتے آتے ہیں, کئی مخلوقیں ہوتی ہیں نماز پڑھتی ہیں آپ کے ساتھ, وہ جو نظر نہیں آتی. نماز جو ہے نا, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے بھائی. اللہ تمہارے پہ رحمت نازل. اگر فرشتے کیا ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بولتے ہیں اے بندے, اگر تم دیکھ رہے ہو نا, نماز پڑھ رہے ہو, تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اگر تمہیں پتہ لگ جائے کون ذات دیکھ رہی ہے اور کس انداز میں آپ کو دیکھ رہی ہے, کتنی آپ کے لیے خوش ہو رہی ہے, تو آپ کبھی نمازوں کو چھوڑو ہی نہ, سجدوں سے ہی نہ اٹھو. اور دوسری بات, جو اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان سے پہلے لوگ جاتے ہیں, اکثر وضو کرتے ہیں, تحیۃ المسجد, تحیۃ وضو کی رکعتیں عطا کرتے ہیں, تو اللہ کی رحمتیں ان پہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں تھوڑا, پھر اذان ہوتی ہے, پھر اذان کے ساتھ پھر وہ اپنا رکعتیں پڑھتے ہیں. سنت کا ٹائم ہے, سنت پڑھتے ہیں. ظہر کے وقت بولتے ہیں جو 4 رکعت نماز سنت پڑھتا ہے, اذان ظہر کی ہوتی ہے, فوراً وضو کر کے جاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی سنتیں پڑھتے تھے, اور اس کا حکم, اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, اور بولتے تھے مجھے آسمانوں سے یعنی کڑ کی آوازیں, جیسے دروازہ کھلتا ہے نا, آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, اور یہ سیدھی جو دعائیں ہیں آپ کی اوپر آسمانوں پہ جاتی ہیں. تو کتنی فضیلت کی بات. اور دوسرا اس کا جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے. بولتے ہیں تہجد کا, رات کو انسان اٹھ نہیں سکا, سویا رہا ہے, تو 4 رکعت نماز سنت ادا کرے گا, اس کو تہجد کا کیا بولتے ہیں ثواب ملے گا. اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ یعنی چاش کی نماز. چاش کی نماز کا حکم ہے کہ جو 2 رکعت پڑھے گا, 365 ہڈیاں ہوتی ہیں, 360 ہڈیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر, ان سب ایک ایک ہڈی کا صدقہ کا اجر ملتا ہے, اور اس کے لیے صحت عافیت والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اپنا مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین ہوتے ہیں, 2 2 4 5 6 رکعت ہوتی ہیں اس کی, 3 2 2 کر کے پڑھنے پر, اس کا بھی بہت اجر ہے. اور اس کے علاوہ صلاۃ تسبیح ہوتی ہے. بولتے ہیں اس کا حکم ہے کہ عمر میں زندگی میں ایک بار ادا کرو. اگر ایک بار ادا کر لیا کوئی بات نہیں, اس کا بھی اجر ملے گا. بہتر ہے اپنا سال میں, اس کے بعد مہینے میں, اور ہر مہینے میں ایک بار. اگر ٹائم ملے ہفتے میں, اگر ٹائم ملے ہر روز ادا کرو. صلاۃ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صلاۃ تسبیح پڑھا کریں. صلاۃ تسبیح کا بہت اجر ہے, بہت ہی اجر ہے, اور مختصر اس میں طریقہ بتایا گیا ہے, کتابوں میں لکھے, آپ پڑھا کریں, بڑا ہی فائدہ ہے, اللہ بڑا راضی ہوتا ہے.
اس کے علاوہ جو زائد نوافل ہوتے ہیں، نفلوں کا بھی آپ کو اجر ملے گا. پہلے فرض ہوگا، پھر سننا ہو، پھر نفل، یہ سب کچھ دیکھے جائیں گے اور اعمال نامے میں لکھے جائیں گے، اور ان کا بھی بڑا وزن ہوگا، ان کو بھی تولا جائے گا. اگر لوگ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جناب بڑا بھاگ رہے ہیں جی کام ہے، تو انہیں کیا پتہ کہ سنت کا بھی ان کو اجر ملے گا، نوافل کا بھی اجر ملے گا. تو جو میرے بھائی فرض نماز پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں کو، یہ اپنے اپنے کاموں کو سن لے کہ سنت بھی ادا کیا کرو اور نوفل بھی ادا کیا کرو. ٹائم پر ہو جائے گا تو اس کا اجر ہی مل جائے گا. دیکھیے بندہ اکیلا کہاں پڑھتا ہے کہ میں بعد میں اکیلا گھر میں پڑھوں گا، یہ نہیں، یہ شیطان کا جھانسا ہوتا ہے کہ یار بعد میں پڑھ لینا، یہ کام پہلے کر لو. جتنا ضروری کام ہو، جتنا بھی ضروری کام ہو، ترک کر لو، مختصر کر لو. یہ نمازوں کو جو ان سے ہے نا بہت مسٹ ہے. اس کے بعد ہر نماز کے بعد کم از کم یار ٹائم نہیں، 1 صفحہ 2 صفحہ ضرور پڑھا کرو. 5 صفحے پڑھو گے نا ہر نماز کے بعد، 1 مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا. ہر مہینے آپ کے سال میں 12 قرآن ہو گئے، تو یہ بھی کتنی فضیلت ہے. جو میرے بھائی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، کم از کم 100 تسبیح 3 بار کل سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اس کو قرآن مجید کا اجر ملے گا. جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے، تو کتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے، ہر طرف سے آپ کو سہولتیں ہیں. فرض کے بعد سننا ہوگی، سنت کے بعد نوافل ہوں گے، نوافل کے بعد جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، سب اعمال میں تولے جائیں گے. تو اس وقت انسان بولے گا یا اللہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں. فرشتے بولیں گے وہ بھی آپ کا پہاڑ ہے، سونے کا، ہیرے کا، جواہرات کا، آپ کو اعمال اس کا اجر ملے، یہ بھی آپ کی نیکیاں پڑی، یہ بھی اتنی نیکیاں ہوں گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کام آپ نے کیے ہوں گے، سننا، فرض و نفل، یہ سب آپ کے اعمال میں لکھے جائیں گے. اس کا اجر ملے گا میرے بھائی، اس کے ہلکا نہ سمجھو، اس کا اجر ملے گا. ہم لوگ ہیں بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا جو ان سے ادھر ہی رہ جائے گی، ساتھ میں کیا لے کے جائیں گے؟ اپنے اعمال لے کے جائیں گے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ یہ کام چھوٹنے نہ پائے. ٹائم پر اس ٹائم پر آپ اس کو کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اور ہر کام ٹائم پہ ہوتا رہے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، ٹائم بھی گزر جائے گا اور ہر کام بھی آپ کے ہو جائیں گے. تو میرے بھائی ہر چیز کا فائدہ ہے. صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو. بولتے ہیں 1 گلاس پانی پلانے والے کو 3 جانوں کا، یعنی 3 غلام آپ نے آزاد کر دیے. کتنا بڑا اجر ہے 1 گلاس پانی پلانے کا، 3 غلام کا فائدہ مل گیا. اور 1 غلام کے بولتے ہیں 1200 دینار ہیں، 1200 درہم کے کتنے ایسے ہیں 1 غلام کا یا 3 غلاموں کا. تو یہ کتنے فائدے ہیں یار، کتنے فائدے ہیں، کتنے اجر ہیں یار. اگر آپ کو اس بات کا پتہ لگ جائے تو آپ یہ باتیں ہی نہ چھوڑو. تو اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے نا. دنیا کو تو راضی کر بیٹھے ہو، دنیا راضی نہیں ہوگی، کوئی بندہ راضی نہیں ہوگا آپ سے، جتنا مرضی اس کو کھلاؤ پلاؤ. لیکن اللہ کو راضی کر لو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ پلاؤ، تو اللہ راضی ہو جائے. بندے سے امید نہ رکھو، بندے نے کوئی کام نہیں کرنا. یہ دوستیاں یاریاں یہ جو ان سے ہیں نا، یہ کر رہے ہو جی. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ہمارے یہ واسطے ہیں، واسطے کوئی واسطہ کسی کا کوئی واسطہ کبھی کام آ گیا، لیکن جو اللہ کے ساتھ رکھے گا ہمیشہ کامیاب رہے گا. سن لو، یاد رکھو، کامیابی بھی اسی میں ہے. تو میرے بھائیوں بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، اس لیے دل کڑتا ہے یار جو نماز نہیں پڑھتا نا. تو میرے بھائیوں نماز بہت ضروری ہے. نماز دین کا سکون ہے، مومن کی معراج ہے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت آپ کو یہ تحفہ ملا تھا نمازوں کی صورت میں. تو کتنی بڑی سعادت ہے یار. 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے علاوہ جو زائد ہیں، صلاۃ الاشراق ہو گئے، صلاۃ الضحیٰ ہو گئی، صلاۃ الچاش ہو گئی، اوابین ہو گئی، صلاۃ التسبیح، یہ تو نفلی عبادت ہے نا. اس کے بعد روزے، نفلی روزے ہوتے ہیں، ان کا بھی ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو نفلی روزے بھی رکھا کریں. اس کے بعد جو رمضان کے عوام پہ فرض ہیں وہ تو چھوڑ نہیں سکتے، جو بھی مرضی ہو جائے.
ہاں بیمار کے لیے اس کا کفارہ ادا کر لے. حج ان سے ضروری ہے، استطاعت ہے حج کرو، حج کے لیے پیسے رکھو، جمع کرو. تم لوگ گھر بنا رہے ہو، موبائل لے رہے ہو، 1.5 2 لاکھ کا موبائل لے رہے ہو، گاڑیاں لے رہے ہو، تو حج نہیں کر سکتے؟ اللہ کی توفیق ہی نہیں ہے. اللہ جس کو توفیق کرتا ہے نا اسے ہر سال بلاتا ہے. غریب آدمی کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے. کوئی بندہ بولتا ہے میرا حج بدل کر دینا، یا وہ بیچارہ اپنے جمع پونجی میں لگا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کمیٹیاں ڈال کے، حلال کے پیسوں میں اللہ انہیں روز ہر سال بلاتا ہے. اور سن لو، جو روز حج کرتا ہے عمرے کا ثواب، اشراق کی نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتا ہے، 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے ذکر میں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حج کے، 2 رکعت نماز عمرے کے، اور 2 رکعت نماز حج کے، یعنی دو چار، 2 نفل پڑھتا ہے عمرے کے، 2 نفل حج کے. اس کو حج ہر روز حج اور عمرہ کرتا ہے، وہ اس کا ثواب ملتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، سمجھنے والی بات ہے. سوچو، علماء بول 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 کے تھک گئے ہیں، بتا بتا کے، لیکن ان کے کوئی آدمی بیان سنتے ہی نہیں ہے. کوئی بس جو یہ ناچ گانا کر رہے ہیں، کوئی ٹھمکا لگا رہا ہے، کوئی فلان لاہور کا بدماش ہے، پاوا ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے، ان کی باتیں بس لوگ ان کو وائرل کر رہے ہیں اور ان کو سن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اور جو بیچارے علماء بول رہے ہیں ان کو، اس خاص کوئی جو اللہ کے بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں جن کے دل میں رحم ہے، جنہیں پتہ ہے میں نے دنیا میں کمائی کرنی ہے، وہی سنتے ہیں. باقی دنیا والے یہ علماء وغیرہ کو کیا سنتے ہیں؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے، میوزک اور ڈسکو کے پیچھے لگے ہیں. پتہ نہیں سال میں ایک بار اللہ پہ احسان کر دیا، یا جمعے کی نماز پڑھ لی، یا اپنا عیدوں والی نماز پڑھ لی، یا مسجد کیا بولتے ہیں، رمضان میں آتا ہے تو لوگ مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں. رمضان کے بعد بیچاری مسجد میں بھی 3 4 بندے ہوتے ہیں، پیچھے ایک صف ہوتی ہے بس. تو دل کٹتا ہے نا یار، اس لیے بول رہا ہوں، دل کٹتا ہے. یہ حق ہے ہم پہ، اللہ کا حق ہے یار. نماز نہ پڑھو تو پھر بولتے ہو بھائی میں مسلمان ہوں. مسلمان تو وہ ہے جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو، اس کے دل میں رحم ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، ضمیر جاگا ہو. بے ضمیر کو بولو نا یہ اتنا پیسہ لو، ادھر بنگ جا کے مسجد میں یا کسی ادارے میں یا اسکول میں بلاسٹ کر کے، وہ جیب میں پیسہ رکھے گا اور گھر میں رکھ دے گا، یا اپنا دنیا دیکھے گا اور جا کے بلاسٹ کر دے گا. ایسے ایسے بندے بھی ہیں، ایسے ایسے بندے جو خود کو حملہ کرتے ہیں. ہاں پیسہ لے لیتے ہیں بس، ٹھیک ہے، میرے بچے یا میرے خاندان والے تو اچھا کھا پی لیں گے. بغیر لوگوں، کتنے بندوں کو تم لوگ بم بلاسٹ کر کے اپنے آپ کو خود کو حملے کر رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں بے ضمیر، منافقت والے، ساری زندگی جہنم میں چلنے والے. اللہ ان پہ بھی رحم کیا کرے گا؟ کتنی جانوں کا اس نے اپنا، اس پہ انہوں نے اپنا ظلم کیا ہوگا. دوسرے وہ بے ضمیر بندے جو گولی کی ہتھیار لیتے ہیں اور دوسروں کو اس کا نقدی چھین لیتے ہیں، یا ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا ان کی زمینیں جائیداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو مار رہے ہیں. ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کو کیا ملے گا؟ تو کتنا کوئی کھا لوگے یار، کتنا کوئی تم لوگ عیش کر لوگے. اتنی سی زندگی ہے تمہاری ہے، اور کروڑوں سال، خربوں سال جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ادھر کی سوچو، اس کے لیے کمائی کرو. اتنی سی زندگی کے لیے نہیں کرو. کتنے سال جی لوگے؟ 50 سال، 40 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال بس. اس کے بعد بتاؤ کتنی. مائیکل جیکسن تھا نا، 5 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اس نے، 5 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے. کھانے میں پہلے اس کا چیک اپ ہوتا تھا، کتنے انجیکشن لگاتا تھا. بولتا ہے کہ میں 200 سال، 100 سال سے، یعنی اس کی کیا تھا کہ میں اتنا زندہ رہوں گا، جراثیم نہ لگ جائے، ہر وقت گلوز پہن کے رکھتا تھا. تو کیسے آئی موت؟ شیشے کے مرتبان ہی بنا کے اندر رکھ لو نا اپنے آپ کو، آکسیجن لگا لو، کھانا پینا رکھ لو، موت ادھر بھی آپ کو لے کے جائے گی. اور تم لوگ جو ظلم کر رہے ہو، تم لوگ بچو گے؟ تمہاری نسلیں بچیں گی؟ نہیں کبھی. حرام کی دولت سے جو بنایا ہوا گھر ہے نا، اس کی بیس کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بلڈنگ بنا لی، میں نے پلازے بنا لی ہے، خوش ہو رہا ہے، لیکن نہیں، نادان ہے، نادان ہے. دوسرے جو
اللہ کے سامنے 3 قسم کے بندے لائے جائیں گے۔ ایک شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اللہ سے پوچھیں گے ہاں کیا کیا؟ بولے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے شہادت پائی اور اپنی قوم کو بچایا۔ تو اللہ تو سب جانتے ہوں گے، اللہ بولیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ شہادت نشان حیدر کے لیے ہیرو بنے، تم نے اپنا لیے، یعنی یہ شہادت تم نے نہیں، شہید تم نے لیے، تم نے تو دکھاوے کے لیے کی کہ پیچھے لوگ مجھے بولتے رہیں گے، اور بہادری دکھائی تو نے۔ تو اس کو بولیں گے، اپنا فرشتے کو بولیں گے خذوہ فغلو، اس کو سر سے کھینچو، اس کا منہ گھسیٹا ہو، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ دوسرا امیر شخص ہوگا، امیر سے مراد بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وزیر بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس بے انتہا دولت ہو، تو اس کو لایا جائے گا۔ بولے گا ہاں بھائی آپ نے کیا کیا؟ بولے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے جناب پھیتے کاٹے، اللہ میں نے بڑے بڑے افتتاح کیے، اور لوگوں کو میں نے راشن دیا، یہ دیا وہ دیا۔ اللہ تو سب جانتے ہوں گے، اللہ بولیں گے نہیں، تم نے تو وہ سارا دکھاوا کیا، میڈیا کو دکھایا، لوگوں کو آٹا بھی دے کہتے تھے، اس کو پکڑ کے تھیلی کو دکھاتے تھے اور تصویریں بناتے تھے، غریب لوگوں کو لاتے تھے، عورتوں کو بچوں کو لاتے تھے، ہاں بھائی یہ میں چیزیں بانٹ رہا ہوں، تم نے تو دکھاوا کیا، تم نے میرے لیے تو نہیں کیا۔ نہ نہ نہ، پکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کے سر سے بالوں سے اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ۔ تیسرا آدمی عالم ہوگا، جو عالم ہے نا، یہ دنیا میں پھرے ہیں بہت سارے عالم پھر رہے ہوں گے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ بولے ہاں بھائی آپ نے کیا کیا؟ بولے یا اللہ میں نے آپ کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم سیکھا، دین سیکھا، حفظ کیا، پھر میں نے حج عمرے کیے، پھر میں نے مدرسے بنائے، میں نے یہ کام کیے وہ کام۔ اللہ کو بولیں گے نہیں، اللہ تو دلوں کا حال جانے، وہ عالم الغیب شہادت، وہ سارے عالم الغیب، غیب کی سر باتیں اللہ کو پتہ ہوتی ہیں۔ بولیں گے اے بندے میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا، نہیں نہیں نہیں، تم نے تو حج کیا لوگوں کے پیسوں سے، دکھاوا کیا، اور حاجی صاحب بن گئے، عالم بن گئے، دین والے بن گئے، بچوں کو پڑھاتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے، معاوضہ لیتے تھے، قرآن شریف پڑھاتے تھے معاوضہ لیتے تھے، دین کا کام کرتے تھے معاوضہ لیتے تھے۔ ہاں تم نے تو میرے لیے تو نہیں کیا، تم نے سب دنیا کے لیے کیا، اور جو کچھ بنا کے گئے ہو چھوڑ کے، وہ تمہاری اولادیں وہی کام کر رہی ہیں۔ تم نے دین کو بیچا، تم نے جو پڑھائی کی، تم نے جو کام سیکھا، جو دین سیکھا، پڑھائی کی، وہ پیسوں کی صورت میں وصول بھی کیا، میرے لیے تو نہیں کیا، میرے لیے کرتے تو للہ کرتے۔ اگر جو عالم کرتا ہے للہ کرتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، اپنا سارا کچھ لگاتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ میں نے یہ کمائی کرنی ہے اللہ کی رضا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ جو کام اللہ کے لیے جو بندہ کرے گا، جو دکھاوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ پھر فرشتے کو بولو پکڑو اس کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے، منہ کو رگڑتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ خذوہ غلوہ، یہ 3 معاملے ہوں گے 3 بندوں کے ساتھ۔ عام آدمی کو کیا حال ہوگا؟ آج کل جو ٹک ٹاک بنا رہے ہو، فیس بک بنا رہے ہو، دین کے چینل کھولے ہوئے ہیں نا، جو کمائیاں آ رہی ہیں جیبیں بھر رہے ہو، یہ بھی تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ۔ کل تم لوگ جب اس دنیا میں نہیں رہو گے تو جو لوگ دیکھیں گے تمہاری جو دین کی باتیں چل رہی ہوں گی، تمہارے لیے خیر والے معاملات ہوں گے، صدقہ جاریہ والا کام چلتا رہے گا، تمہاری نسلیں جو کام کریں صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ وہی تم لوگوں نے اپنا اگر 3 چینل بنائے ہیں دین اپنا پیسے لینے کے لیے یا بینک بھرنے کے لیے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ دین بیچو گے کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو خالصاً جو عبادت ہو نا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خاص اطاعت رسول ہو، اور اللہ کی خاص اس میں خالصاً ہو۔ ایک اور قصہ ہے، ایک عبد تھا بنی آدم میں، بڑی عبادت کرتا تھا، سنا ہے اس نے پہاڑ پہ اپنا مسکن بنایا ہوا تھا،
اور کھانا پینا بھی اسے وہیں کوئی لوگ کچھ انتظام کیا ہوگا اس زمانے میں. کافی عرصہ گزر گیا، 70-80 سال کے، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ اس نے عبادت کی، اللہ عالم. ایک دن اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں پہاڑ سے نیچے اتروں. شیطان دیکھو کیسے اس کو بیچارے کی عبادت کو ضائع کیا کہ میں نیچے اتروں، دیکھوں دنیا کیسی ہے. بڑا عرصہ ہو گیا ہے جناب اس پہاڑ میں، غار میں مسکن ہوں، عبادت کر رہا ہوں، نیچے جاؤں ذرا چیک کروں. اس نے جبہ پہنا، روٹی بھی اپنی جیب میں ڈالی، روٹی جو کہ بنائی ہوگی. نیچے گیا، ایک عورت بکریاں چار رہی تھی. شیطان نے عورت کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی اور اس ولی اللہ کے دل میں اس کی محبت ڈال. دونوں گناہ کر بیٹھے، دیکھیں دونوں گناہ کر بیٹھے. اس پہ وہ تھوڑا نادان بھی بیچارہ شرمندہ بھی ہوا، پانی میں جا کے نہر میں اپنے آپ کو صاف کرنے لگ پڑا. اسی دوران ملک الموت آیا اور اس کی روح کب، اس سے پہلے اس نے اپنا جبہ اتارا اور پانی میں چلا گیا. چشمہ تھا، جو بھی تھا، نہریں تھیں، نہانے لگ پڑا، غسل کرنے لگ پڑا. تو ایک وہاں سے سائل آیا مانگنے والا، بولتے ہے بھوکا ہوں کافی دنوں سے، کوئی کھانا ہے تو دے دو. بولا وہ جبہ ہے میرا، اس میں روٹی پڑی ہے، اٹھا لو یا کھانے کی جو چیز ہوگی. اس نے وہ روٹی دے دی اور چلا گیا. اسی دوران ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی. اچھا، جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت والے بھی آ جاتے ہیں. جنت والے بولتے ہیں ہاں جی ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو. تو جہنم والے بولتے ہیں نہیں، اس نے زنا کیا ہے، ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس نے بدکاری کی ہے، منہ کالا کیا ہے. بولتے ہیں نہیں، اس نے ساری زندگی عبادت کی ہے. اسی تکرار میں جناب بیچارے فرشتے پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کی اچھا جنت والے بولتے ہیں چلیں میزان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکیاں زیادہ ہیں یا بدی زیادہ ہے. اچھا، نیکیاں ساری اس کی اٹھا کے نا رکھتے ہیں ترازو میں یا جیسے بھی کوئی نظام ہوتا ہے. تو اور زنا جو کیا ہے، اس نے بدکاری کی ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ نیکیاں والا پڑھا جو ان سے ہلکا ہو جاتا ہے، زنا والا بھارا ہو جاتا ہے. پھر فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ہاں اس نے آخر میں ایک نیکی کی ہے. کیا نیکی کی ہے؟ وہ جو روٹی تھی، جو کھانے کی چیز تھی، وہ اس پلڑے میں رکھتے ہیں اور زنا والا وہ جو بدکاری اس میں رکھتے ہیں. تو جو روٹی والا پلڑا ہوتا ہے آخر وہ بھاری ہو جاتا ہے. فرشتے بولتے ہیں اب تو ہم لے کے جا سکتے ہیں. تو جہنم والے بولتے ہیں ہاں آپ کا حکم، اس کو لے. یہ سے معاملات ہوں گے بھائی. یہ نہ سمجھو کہ ہم بخشے جائیں گے. کچھ اچھے کام بھی کر لو، رستے سے کانٹا اٹھا لو، پتھر اٹھا لو، یار کچھ کام تو کر لو نا. کسی کے ساتھ بھلائی کر لو، کسی غریب کو دے دو. یہ نہ دکھا کرو کہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، جو اللہ کے نام پہ مانگتے 8 آنے روپیہ جو بھی دے گو. ایک کھجور بھی ہے نا، وہ بھی صدقہ کر، اس کا بھی عمل پہاڑوں کے برابر ہوگا. تو میرے بھائی جو بھی، میرے بھائیوں، جو بھی عمل ہے نا ہلکا نہ سمجھو. عمل بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت دے، نور، اللہ اپنے نور سے نوازے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا موقع دیتا رہے. اللہ ہم سب کو درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی پہ ہم ہمیشہ درود سلام پہنچاتے رہے، کیونکہ ہمارا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی. کس کے لیے کی تھی؟ امت کے لیے. اور اس امت نے کیا کیا؟ دولت کو، ہوس کو اور دنیا کو سامنے رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے. بڑے دل سے میں رو رہا ہوں، دل سے رو کے بتا رہا ہوں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یار، اللہ کے حکم کی پابندی کرو یار. یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے یار. یہ جالا ہے مکڑی کا، آپ کو پھنسا رہے ہیں یار. مکڑی کیسے پھنساتی ہے؟ اس جالے میں بندہ پھنس جاتا ہے. ایسے یار اللہ کا واسطہ ہے یار تم لوگوں کو. اللہ تمہارے دلوں میں رحم نہیں ڈال رہا. کیسے تم لوگ قتل کر رہے، کیسے کس کا حق کھا رہے، کیسے اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے، کیسے قرآن پاک کا جو انسان حق ہے تم پر.
اس کو کیسے تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو؟ موبائل کو پکڑا ہوا ہے سارا دن، اس کو میڈیا کو دیکھ رہے ہو، ناچ گانا، کون آئی ہے جی، کون گیا ہے جی، لانا تو یار تمہاری سوچ پر، ایسی تم لوگ کام کرتے، یہ سوچیں ساری لانتوں والی، ملونوں والی ہیں، منافقوں والی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ ہر آدمی بیچارہ گناہ میں پھنسا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں نفرت نہیں کرو کسی سے، نفرت اس کے اعمال سے کرو۔ انسان تو اللہ کا بنا ہوا ہے یار، ہو سکتا ہے ہم سے وہ بہتر ہو، ہم سے 1000 گنا وہ شخص اچھا ہو، جو غافل ہے، اگر اللہ نے اس کو جگا دیا ہم سب سے آگے ہوگا بھائی، صحیح بات ہے۔ میں یہ باتیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے دلوں میں یہ ڈار ہوں، نفرت نہیں، آپ لوگ نہیں کرتے یار، تم مت سمجھنا تم مجھ سے 1000 گنا اچھے ہو۔ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو مت سمجھو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اپنے آپ کو کم تر سمجھو۔ ابوبکر رضی اللہ کہتے تھے یا لیتنا کنت ترابا، کاش میں تراب ہوتی، مٹی ہوتا، کاش میں پتا ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، درخت ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ حساب والا دن بہت بہت مشکل والا دن ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس جاتے یا تو روتے رہتے، حالانکہ اعمال کرنے والے تھے، غنی تھے، نورین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، میرے بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول کتنے صفات والے تھے، حضرت عمر کتنے صفات والے تھے، امام حسن حسین جو شہید ہوئے کربلا میں کتنے صفات والے تھے۔ ان کی تعلیمات کو بھول چکے ہو یار، صحابہ کی تعلیمات کو بھول چکے ہو، تابع تابعین کی تعلیمات کو بھول چکے ہو۔ کیسے ان تعلیم کو جاری رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جاری رکھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑے افسر تھے، میں اپنا مسجد نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے بولتے ہیں مولانا، میں بولا یار میں مولانا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ان جیسا بن جاؤں۔ نہیں یار مجھے یہ بتاؤ کہ 4 امام ہیں، چاروں مختلف ہیں، ایک کی راہ ادھر ہے، ایک کی راہ ادھر ہے، کیا بندہ دین کیسے، دین کو کیسے پائے؟ وہ اللہ کے بندے، چاروں ایمان جو ان سے یہ مختلف نہیں ہیں، چاروں کی باتیں ٹھیک ہیں، یہ کیسے تم نے بول دیا؟ تو بس استغفار پڑھو یار، چاروں امام کو تم بول رہے ایسے ایسے، تم ٹھیک ہو، بولا آج موقع ملا نماز پڑھنے آئے ہو تو یہ باتیں شروع کرنے لگ پڑے، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کر رہے، سیکھو، جاؤ علماء میں بیٹھو، پتہ لگے گا، ایسی تنقیدیں نہ کرو۔ ایسے بندے بھی ہیں۔ مختصر کرتے ہیں، ایک واقعہ آخر رہ گیا، وہ بھی بڑا میرے دل کو لگا۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایک بندہ زخمی حالت میں، گولیوں اسے لگی گئی تھی، بیچارہ زخمی حالت میں ہسپتال جاتا ہے، اس کو لوگ لے کے آتے ہیں، وہ ڈاکٹر کو بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا وقت بہت قریب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری بات سن لو، میری بات کو اگنور نہ کرو، میری بات سن لو، میرے آپریشن سے پہلے، گولی نکالنے سے پہلے میری بات سنو۔ اس نے بولا بتاؤ یار، اتنی بیچارہ بار بار بول رہا ہے، بولتے تمہارے پاس ٹائم کم ہے، خون بہہ رہا ہے، بولتے بہنے دو، میری بات سنو، بولتے سناؤ، بولتے میں جب صبح آ رہا تھا میرے گھر میں 4-5 دن سے میرے بہن بھائی بھوکے، بیچارہ بڑی مشکل سے گزارا کرنے والے، بیچارہ وہ راشن کے لیے گیا، جمع کیا، دہاڑی لگائی، رستے میں خبیث لوگ اس کو پڑ گئے، گن پوائنٹ پہ اس سے پیسے مانگے، اس بیچارے نے مزدوری کی ہوئی تھی کہ میں ان کے لیے راشن لے کے جاؤں گا، بولتے پھر میں نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، مقابلہ کیا، اسی دوران انہوں نے مجھے فائر لگا دیا، پھر بھی الحمدللہ پیسے جو ان سے میری جیب میں میں نے چھپا کے رکھے ہوئے۔ بولتے
مجھے پتہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے یہ پیسے میرے گھر میں دینے ہیں، فلاں جگہ میرا گھر ہے، میرا آئی ڈی کارڈ ہے، میرا موبائل نمبر ہے، موبائل میرا بیچ کے کوئی ہوگا چھوٹا سا بیچارے کا، وہ بھی میری ماں کو دینا، اور جا کے کہنا پہلے دیکھنا اگر اس کا دل مضبوط ہوا بولنا تمہارا بچہ دوسرے شہر میں، اگر دیکھنا کمزور ہے بولنا کہ تمہارا بچہ دوسرے شہر میں، اگر اس کا دل کمزور ہوا حالات خراب ہوئے تو اس کو نہ بتانا، اگر دل مضبوط ہوا تو بتا دینا کہ تمہارا بچہ مر گیا، مر چکا ہے، یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں اس نے آپ کے لیے بھیجی۔ تو ڈاکٹر کو اس وقت اتنا دکھ لگا، اتنا رحم آیا، خیر اس نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، آپریشن جو کرنا تھا گولیاں نکالنی تھی، اسی دوران وہ مر گیا۔ اس بیچارے کو بڑا دکھ لگا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے اس کی نقدی اور اس کا پیسہ جو بھی تھا بیچارے کا راشن، کیا ہوتا ہے جی مزدور کی دیہڑی کیا ہوتی ہے 5-6 دن کی یا کچھ دنوں کی یا مہینے کی، کدھر کرتا ہوگا کام، اس کے گھر گیا اس کو دیا، اور بولتے ہیں پھر میں نے باہر کے دوسرے ملک میں نا جدھر امن والا میں وہاں نکل پڑا کوشش میں، اور وہاں اپنی فیملی کو سیٹ کر دیا۔ یہ تو حالات ہیں اس ملک کے، آپ بولتے ہو بھائی امن ہے امن ہے، امن اگر ضمیر مرے ہوئے ہیں تو یہ امن ہوگا؟ ضمیر ہی نہیں ہے، اندر ہمارے بے حس ہو چکے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے پھر اس گھر کا کفالہ اٹھایا، وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، دیکھو ایک مار رہا ہے اور ایک بچا رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ اس کو جان کو قبض کر رہا ہے، روح قبض کر رہا ہے، وہ فرشتہ ہے اسرائیل۔ تو یہ سارے کام اللہ کی حکمت ہے، سب کیسے پروسیس ہوا، کیسے ہوا۔ اور جن لوگوں نے مارا مجھے یہ بتائیں وہ سکون پائیں گے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، رشوت کرتے ہیں، محکمے میں ایک دوسرے کو جاب کے لیے پیسہ لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں رشوت خور، ان لوگوں کیا بنے گا؟ یہ ساری باتیں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ سارا اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ اگر ایمان والا بندہ یہ کام نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، ضمیر کو زندہ رکھے گا نا، کبھی یہ کرپشن والا کام نہیں کرے گا، کبھی چور ڈاکو نہیں بنے گا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، کبھی وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو نہیں مارے گا، کبھی وہ یتیموں کا حق نہیں کھائے گا، کبھی وہ فرائض کو نہیں چھوڑے گا، کبھی وہ روزوں کو نہیں چھوڑے گا، کبھی وہ حج کے موقع کو نہیں جانے دے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، موسیقی میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہیں، ڈراموں میں لگے ہیں، اپنے جو ان سے اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے جو بھی کام غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہمارا اسکولوں کا حال دیکھ لیں، کالجوں کا دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں، کمائی کے اڈے پہ، ہسپتالوں میں چلے جائیں وہاں کے حالات دیکھ لیں، سب آدمی کمائی کر، رحم نہیں ہے، بے ضمیر ہیں ہم، بے ضمیر۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے، مجھے بھی ہدایت فرمائے، آپ کو بھی ہدایت فرمائے، ہمیں اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھے، ایسے بے غیرت و بے حس لوگوں سے دور رکھے۔ تو آخر میں یہی ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فرائض جو بھی ہے، یہ پہلے نماز پڑھو گے، اپنے آپ کو سیدھا کرو گے، اللہ آپ کے سارے کام سیدھا کر لے گا۔ اللہ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔